اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کا ایک ایسا عمل شیئر کروں گی، ایک ایسا وظیفہ شیئر کروں گی، ایک ایسی خوبصورت تسبیح شیئر کروں گی جس کی بدولت اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو سنے گا اور آپ کی صداؤں کو سنے گا، آپ پر اپنا خاص فضل اور رحم بھی عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن بھی بڑے مقدس ہیں، راتیں بھی بڑی مقدس ہیں۔ جمعرات کا دن ہو یا جمعۃ المبارک کا دن ہو، ان کی گھڑیاں بھی بڑی مقدس ہیں۔ اگر آپ ان مقدس گھڑیوں میں اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی ہر چیز آپ کے قدموں میں ہوگی۔ جب آپ اس مقدس تسبیح کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے کمالات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس تسبیح کی بدولت اللہ رب العزت آپ کے نصیب کو کھول دے گا، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ جو لوگ گھر میں پیسے کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ رب العزت ان پر اپنی خاص رحمتیں عطا فرمائے گا، دولت کے خزانے انہیں لٹا دے گا، اور آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ اس عمل کی بدولت آپ کی ساری فکریں ختم ہو جائیں گی، پیسے کی فکر ختم ہوگی، تنگ دستی کی فکر ختم ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی، مصیبتوں سے آپ کو نجات ملے گی، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ جو شخص ذہنی سکون چاہتا ہے اسے ذہنی سکون ملے گا، جو لوگ قلبی سکون چاہتے ہیں انہیں قلبی سکون ملے گا، آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ جو لوگ گھر، گاڑی، اپنا گھر چاہتے ہیں انشاءاللہ انہیں سب کچھ ملے گا، بشرط یہ کہ آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو ایک چیز بتلا دیتی ہوں کہ جس بندے کا یقین پکا ہوگا اللہ رب العزت اسے دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے گا، اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دے گا، اور جو آپ مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ صرف آپ نے اللہ رب العزت پر یقین رکھنا ہے، اور یقین ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ اس عمل کی برکت سے، اس تسبیح کی برکت سے میری ہر حاجت پوری ہوگی، بلکہ اللہ نے ہر حاجت پوری فرما دی۔ ہمارے سروں سے قرض کے بوجھ کو اللہ رب العزت نے اتار دیا۔ اس عمل کی برکت سے گھر میں خوشیاں آ گئی، اس عمل کی بدولت ہمارے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہوگی، بلکہ اللہ رب العزت نے فرما دی۔ یعنی یقین آپ کا پختہ ہونا چاہیے، جس قدر پختہ ہوگا، جس قدر آپ کی دعا مانگنے کی لگن زیادہ ہوگی، جتنے دل لگی سے آپ دعا مانگیں گے، جتنا اللہ کی یاد میں ڈوب کر آپ اللہ کو پکاریں گے، اللہ سے اپنی حاجات کا اظہار کریں گے، خواہشات کا اظہار کریں گے، اتنی جلدی اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو سنے گا۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشحالیوں میں بدل جائے گی، سارے غم پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے آپ جو مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی اس تسبیح کو، اس راز کو آپ ضرور پکڑ لیں، ضرور تھام لیں، اور سارا معاملہ سپرد خدا کریں، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں اور صداؤں کو کس طرح سنتا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے کس طریقہ کار سے کرنا ہے اور کن باتوں پر عمل کرنا ہے جن کی بدولت اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو فوراً سنے گا، تو اس بارے میں جاننے کے لیے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں
کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن پورا دن آپ کے پاس ہوگا، راتیں آپ کے پاس ہوں گی، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جو لوگ پورے دن میں یہ وظیفہ نہ کر سکیں وہ نماز عشاء کے بعد کر لیں، جو نماز عشاء کے بعد بھی نہ کر سکیں وہ نماز تہجد ادا کریں اور پھر اس عمل کو، اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے جمعرات والے دن اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات کرنا ہے۔ میں اپنی بارہاز ویڈیو میں صدقہ کرنے کی فضیلت اور فوائد بتلا چکی ہوں۔ سب سے پہلا کام آپ نے جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے۔ نمبر 2 پہ جمعرات اور جمعۃ المبارک والے دن آپ نے اپنے لباس کو پاک صاف رکھنا ہے اور آپ کے پاس جو بھی خوشبو ہے وہ آپ نے اپنے کپڑوں پر بھی لگانی ہے، اور جس کمرے میں بیٹھ کر آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس کمرے کی آپ نے اچھی طرح صفائی کر کے اس کمرے میں بھی آپ نے وہ والی پرفیوم جو ہے وہ لگا دینی ہے تاکہ خوشبو اس کمرے میں مہکے۔ جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو ہم بہت تیار ہو کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو سجا سنوار کر جاتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جس حالت میں ہوتے ہیں ایسے ہی منہ اٹھا کے ہم نماز پڑھتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، تو آپ نے خود بھی پاک صاف ہونا ہے، لباس پاک صاف ہونا چاہیے، آپ کا کمرہ پاک صاف ہونا چاہیے، اور جو بھی خوشبو آپ کے پاس ہے، عطر ہے، پرفیوم ہے، جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ نے اپنے لباس پہ بھی لگانی ہے اور اپنے اس کمرے میں بھی لگا دینی ہے۔ نمبر 3 پہ آپ نے 2 رکعت یا 4 رکعت نوافل نماز حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت ادا کرنی ہے سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے یا استغفار کی کوئی دعا پڑھنی ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ 2 رکعت نوافل ادا کر لیں، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لیں، پھر آپ نے 2 رکعت نوافل اور ادا کرنے ہیں، وہ بھی نماز حاجت کے ہی آپ نے پڑھنے ہیں، اور دوسرے 2 رکعت نوافل آپ نے اس ترتیب سے پڑھنے ہیں کہ سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود چلے جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے۔ جب 100 مرتبہ سبحان اللہ کا آپ ورد کر لے تو پھر آپ نے 100 مرتبہ یا غفور یا رحیم یا غفور یا رحیم کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے، اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ چاہے آپ استغفار کی تسبیح پڑھیں پھر بھی آپ نے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، چاہے آپ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھیں یا غفور یا رحیم کی تسبیح آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے، ایک ہی وقت میں 2 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے، اور ان کے اول آخر بھی آپ نے 3 مرتبہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں، نوافل ادا کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا اس عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، ہماری ہر حاجت کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، غموں کو ختم فرما، ہماری تنگ دستیوں کو ختم کر دے، اپنے خزانوں سے ہمیں مالا مال فرما، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے مولا ہماری تمام دلی مرادوں کو پورا فرما۔ یہ ربیع الاول کی آخری جمعرات اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ سب سے گزارش ہے کہ ان دونوں دنوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھیں، یہ تسبیحات پڑھیں، نوافل پڑھیں، سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس جمعرات اور جمعہ کو یہ وظیفہ نہ کر سکیں تو پورا سال آپ کے پاس ہے، جب آپ کا دل چاہے جس جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ کی نیت ہو کہ ہم نے یہ وظیفہ کرنا ہے، اسی دن سے آپ اس وظیفے کو بغیر اجازت کے کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ
آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کو اور فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے استفادہ حاصل کریں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک پیارا سا کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔